الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا والیوم بھی اللہ تھوڑا سا تیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیز کروا دیں۔ مولانا فیاض صاحب نے کہا کہ جی تعلق، پرانا تعلق ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ ایک تعلق مع اللہ ہوتا ہے، ایک تعلق مع مولانا فیاض۔ تعلق مع اللہ تو سنا ہوگا نا، تعلق مولانا فیاض۔ رمضان کی 27ویں رات ہے آج، آپ مسجد میں ہیں، بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہو، میرا اور آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بزنس کرے جس میں انویسٹمنٹ کم ہو، محنت کم ہو، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو۔ کچھ کاروبار ایسے ہیں ان میں محنت بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن ارننگ کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزدور کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، ملتا کیا ہے بیچاروں کو؟ ایک دہاڑی جس میں نہ وہ گھر خرید سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بمشکل 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ایک سائن کیا بس کروڑوں روپے کما لیے بیٹھے بیٹھے۔ تو دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری محنت کم ہو لیکن اس کا رزلٹ زیادہ ہو، پیسہ بھی کم سے کم لگے، نتیجہ زیادہ اچھا نکلے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں محنت کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ، وہ باتیں میں اپنی زبان سے کہہ کے چلا جاؤں۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کم وقت میں وہ باتیں کہلوا دے جس میں بات کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دیکھو، ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، دنیا میں 2 ہی طبقات ہیں نا، دین کو، مذہب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جو نہیں مانتے وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، وہ عیش پرست ہوتے ہیں، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے، تراویح کیا ہے، رمضان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں مذہبی تمہاری باتیں ہیں بھائی۔ ابھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے بھی کھا رہا ہے۔ مائک کی آواز مجھے سیٹنگ کچھ صحیح نہیں لگ رہی، کچھ گونج رہی ہے آواز۔ ہاں کچھ آواز میں مزہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے رمضان میں مسجدوں کے مائک اکثر خراب ہوتے ہیں، ضرورت چونکہ زیادہ ہوتی ہے نا تو اس لیے ہوتا ہے۔ تعلق مع الفیاض کام نہیں آ رہا۔ اچھا۔ تو ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا یہاں ڈیفینس میں ہوگا جو رمضان میں روزے کھا رہا ہے، وہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں
بیان بھی سنے آپ نے, امید تراوی بھی پڑھی ہوگی, روزہ بھی رکھا ہوگا, تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مذہب کو ماننے والے ہیں, مذہب کے باغی نہیں ہیں, مانتے ہیں. ورنہ اتنا بھی کیوں کرتے, آ کے بیٹھتے کیوں؟ کسی مولانا کے بیان میں آ کے بیٹھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں. ورنہ مولانا صاحب سے آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولیں. نہ میں یہاں بالو شاہی بانٹ رہا ہوں, نہ میں آپ کو پیسے کمانے کے یہاں طریقے بتا رہا ہوں. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے مائک کی, مجھے خود الجھن ہو رہی ہے اپنی بات سننے میں. خیر, کسی کو بٹھا دیں, اللہ کرے سیٹ ہو جائے. نہیں, پنکھے بند ہونے سے نہیں ہوگا, یہ آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ. تو ایکو کو ختم کر دیں بھائی, اور میری آواز مجھے ہی ٹکرا کے واپس آ رہی ہے, تو میں اپنا بیان سننے کے لیے تھوڑی آیا ہوں, میری آواز مجھے ہی آئی. تو ہم کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں, ورنہ آپ مجھے سننے کے لیے کیوں آتے؟ کیا مل رہا ہے مجھ سے آپ کو؟ ٹائم میں کیا دے رہا ہوں؟ نہ میں کوئی کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, نہ میں کوئی ہیلتھ کی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو. تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے الگ کچھ اصول بیان کیے ہیں. جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پہلے منواتا ہے, اللہ اپنے وجود کے دلائل دیتا ہے, اپنی قدرت بتاتا ہے. جو مانتے ہیں ان کو اللہ واقعات سناتا ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں تھا, اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس. جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا, یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ. کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے, جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, غریب تھے, مسکین تھے, حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے. لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے, مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا, اور فرعون کے ساتھ تھا. وہ کیا تھا بھائی قارون میں؟ تھا بنی اسرائیل میں سے, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے, قوم بھی ایک ہے, مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا جا کے؟ ٹھکانا کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ. اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے, حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے. کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے. لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے. وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے. نہیں تھا, نہیں ہے ڈیفنس والوں کے. اتنا پیسہ تھا, اتنا پیسہ تھا, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا, اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی. پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ, سونا اور چاندی. تو وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی. تو لاکر تھے بہت سارے, ان کی چابیاں بہت ساری. تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی, اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ. تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی, اتنا پیسہ دیا, تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے, تو سمجھ میں نہیں آ رہے.
کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو، کوئی بزنس کی بات کرو.